السلام علیکم، میرا نام کلیم اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کلیم اللہ آفیشیل۔ ناظرین، پاکستان میں ایک افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے اسلام آباد کے ترلائی کے علاقے میں، جہاں پر ایک امام بارگاہ پر جو ہے وہ خودکش دھماکہ کیا گیا، اور اس خودکش دھماکے کے اندر 31 افراد کے شہید ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان 31 میں سے 28 افراد کی لاشوں کی تصدیق کرنے کے بعد، شناخت کرنے کے بعد ان کو لواحقین کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ متعدد افراد کے جو ہے وہ زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، اور ان سب افراد کو جو ہے وہ پیمز ہاسپٹل اسلام آباد میں منتقل کر دیا گیا، اور ان کی جو ابتدائی علاج ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس دھماکے کے بعد جو ہے وزیر داخلہ محسن نقوی جائے وقوع پر پہنچے، اس امام بارگاہ میں پہنچے، اور وہاں پر نماز عصر بھی ادا کی، اور وہاں پر جتنی بھی تفصیلات تھی، انفارمیشن تھی، وہ بھی کلیکٹ کی اور واقعے کا خود جائزہ لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو طلال چودھری ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے بتایا کہ خودکش بمبار کی انویسٹیگیشن فورینزک کی گئی ہے، جس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ شاید پاکستانی ہے، لیکن اس کے افغانستان میں متعدد بار آنے جانے کی انفارمیشن سامنے آئی ہے۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے الخوارج کی جانب سے، فتنۃ الخوارج جو ہے اس کی جانب سے، اس تنظیم کی جانب سے اس کی تربیت کی گئی تھی، اس کی بنیاد پر جو ہے اس کے کہنے پر انہوں نے یہ جو اٹیک ہے یہ کیا ہے۔ ناظرین، اس کے میں مزید آپ کو بتائیں کہ وہ دوران جو جمعے کی نماز کی ادائیگی کر رہے تھے امام بار کے اندر، مسلک اہل تشیع کے افراد جو تھے وہ وہاں پر جمعے کی ادائیگی کر رہے تھے جب یہ دھماکہ کیا گیا۔ یہ دھماکہ جو ہے یہ سبائیت اور لسانیت کی بنیاد پر کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مذہبی اعتبار سے بھی یہ حملہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ یہ مذہبی اعتبار سے اور سبائیت کے اعتبار سے حملہ کیا گیا۔ طلال چودھری نے مزید اس کے بارے میں بتایا کہ 72 گھنٹوں میں وزیر اعظم پاکستان نے ہدایت جاری کی ہے محسن نقوی کو، جو کہ وزیر داخلہ ہیں، کہ آپ ابتدائی رپورٹ جو ہے وہ سامنے لے کر آئیں، اور اس واقعے کے جتنے بھی ملزمان ہیں یا جو پیچھے مائنڈ سیٹ بیٹھے ہیں ان کو فوری طور پر کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور فوری طور پر گرفتار کر کے رپورٹ پیش کی جائے۔ ناظرین، آپ کو یہ بتا دیں کہ آج کے دن ہی بلوچستان میں بھی ایک ٹرین کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیا گیا ہے۔ تو یہ فتنۃ الخوارج جو ہے جن کو سپورٹ کر رہا ہے بھارت اور افغانستان، آپ کو پہلے بھی اطلاع کر چکے ہیں کہ یہ جو افغانستان ہے اور بھارت ہے، یہ پاکستان کے ساتھ براہ راست جنگ نہیں کر سکتے، اور نہ ان میں اتنی جو ہے وہ دفاعی صلاحیت ہے کہ یہ پاکستان کا مقابلہ کر سکیں، نہ دفاعی طور پر یہ مقابلہ کر سکتے ہیں، اور نہ جو ہے ایئر جو وار ہے اس کے حوالے سے یہ پاکستان کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو اب انہوں نے یہ حکمت عملی اپنائی جو پاکستان نے بھارت کو اس کا کرارا جواب دیا، اور بھارت کے جو ہے وہ 6 طیاروں کو جو ہے وہ زمین بوس کیا۔ اس کے بعد بھارت اور افغانستان کی طرف سے یہ دیکھنے کو ملا کہ ایک ایسی اسٹریٹجی اپنائی جائے جس سے یہ جنگ جو ہے اس کو لمبا کیا جائے، اور افغانستان کی مدد سے اور الفتنۃ الخوارج کی مدد سے، جو BLA ہے ان کی مدد سے جو ہے پاکستان کے اندر بتدریج جو ہے وہ دہشت گردی کی جائے، اور پاکستان کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ نقصان پہنچایا جائے۔ افغانستان جو ہے یہ ہمیشہ سے ڈائریکٹ جنگ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یہی وجہ ہے کہ یہ بتدریج جو ہے وہ ملکوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اور پاکستان کے جو صوبہ بلوچستان میں دہشت گردی ہوئی تھی وہ بھی اسی دھماکے کی ایک کڑی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ انہی دھماکے کے جو وہ بلوچستان میں اٹیک کیا گیا تھا، اور اس کے بعد جو پاکستان فوج کی کارروائی تھی جس میں تقریباً 177 سے زیادہ جو ہے وہ دہشت گردوں کو واسطے جہنم کیا گیا، اس کے ری ایکشن میں اب یہ حملہ کر کے دکھایا گیا ہے، اور اب بھی امید ہے کہ جو پاکستان کی افواج یا انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ بہت جلد جو ہے ان ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی انٹیلیجنس کو بھی چاہیے کہ ان جیسے جو ہولناک قسم کے واقعات ہیں ان کو رونما ہونے سے پہلے کوشش کریں کہ ان کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچایا جائے، جو قیمتی جانیں ہیں پاکستانی جو سٹیزنز ہیں ان کو جو نقصان پہنچتے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بچاؤ ہو سکے۔ ناظرین، افغانستان اور بھارت جو ہیں یہ مل کر یہ تمام حملے کر رہے ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں یہ مزید کریں گے۔
تو پہلے بھی ہم یہ بتا چکے ہیں کہ پاکستان کو چاہیے کہ یہ ایک بڑے فورم پر جا کر ان کو جواب دیں یا ان کے جو بارڈر ہیں ان کو مکمل طور پر سیل کیا جائے تاکہ وہاں سے کسی قسم کا کوئی بھی دہشت گرد جو ہے وہ پاکستان میں داخل نہ ہو پائے، اور باقاعدہ طور پر جو ہائی کمیشنز ہوتے ہیں، جو وہاں کی ایمبیسیز جو ہوتی ہیں بھارت کی یہاں پر کام کر رہی ہے، یا افغانستان کی جو ایمبیسیز ہوتی ہیں ان کے ذریعے، اور اقوام متحدہ جو عالمی ادارے ہیں ان کے ذریعے یہ واضح پیغام پہنچایا جائے کہ اگر دوبارہ اس طرح کا کوئی بھی دہشت گردی کا حملہ پاکستان میں ہوتا ہے تو براہ راست پاکستان جو ہے وہ بھارت یا افغانستان جہاں سے بھی ہمیں ثبوت ملے تو براہ راست جنگ کر سکتا ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی پاکستان کی اسٹریٹجی ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ خوفزدہ، کیونکہ ان میں اتنی ہمت یا جرت نہیں ہے، یہ ان لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور سافٹ ٹارگٹ کرتے ہیں جہاں پر اب یہ جمعے کی نماز کی ادائیگی ہو رہی تھی، جو افراد ہیں وہ اللہ کے حضور پیش ہو رہے تھے اور اپنی عبادات کر رہے تھے، اس کے باوجود ان کے اوپر حملہ کر کے ان دہشت گردوں نے یہ تو ثابت کر دیا ان کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے نہ ان کا کوئی مسلک ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص جب آپ مارتا ہے وہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کس صوبے سے ہیں، وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کس مسلک سے ہیں۔ اسی لیے ہم تمام پاکستانیوں کو اکٹھے ہو کے اس دہشت گردی کا مقابلہ کرنا چاہیے، صوبائیت اور نسل پرستی اور جو مسلکوں کے جو فرقے ہیں ان سے نکل کر ایک متحد ہو کر ایک پاکستانی اور ایک بحیثیت مسلمان جو ہے اس دہشت گردی کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور مزید تفصیلات یہ ہیں کہ یہ دہشت گرد جو ہے پہلے مسجد میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن سیکورٹی گارڈ اس کو روکتا ہے، تو وہ سیکورٹی گارڈ پر فائرنگ کرتا ہے جس سے سیکورٹی گارڈ جو ہے وہ بھی جہاں بحق ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ اندر جا کر جو ہے وہ خود کچھ حملہ کر دیتا ہے۔ اور اطلاعات کے مطابق یہ بھی بتایا جا رہا ہے جو آئی جی اسلام آباد ہیں ناصر رضوی، ان کے ایک فرسٹ کزن جو ہیں ان کے بھتیجے بھی بتایا جا رہا ہے، ایک اطلاعات بھتیجے کی ہے اور دوسری جو ہے ان کے فرسٹ کزن جو ہیں وہ بھی اس دھماکے میں جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ اور مزید امید یہی کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی موجودہ جو حکومت ہے اور پاکستان کے جو ادارے ہیں سیکورٹی فورسز کے، وہ جلد از جلد جو ہے وہ ان آئندہ آنے والے 72 گھنٹوں میں جو وزیر اعظم نے الٹیمیٹم دیا ہے ان میں جو ہے وہ دہشت گردی کے اس جڑ کو پکڑیں گی اور پیچھے بیٹھے جو مائنڈ سیٹ ہیں ان تک پہنچ کر ایک ابتدائی جو رپورٹ ہوگی اس میں ہمیں سننے کو انشاءاللہ ضرور ملے گا کہ جو مرکزی ملزمان ہیں، جو ایک تو جس نے خود کچھ بمبار کیا وہ تو پہلے ہی ہلاک ہو چکے ہیں، اور جو پیچھے بیٹھے مائنڈ سیٹ ہیں ان کو بھی جو ہے وہ واصل جہنم کر دیا گیا ہے۔ اس طرح کے انٹرسٹنگ انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہے ہمارے یوٹیوب چینل کلیم اللہ آفیشیل۔